سیاسی لڑائی اتنی آگے چلی جا چکی ہے کہ وہ اسلام کا بھی تمیز کرنا کہ یہ تو اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کے خلاف کم سے کم ہم آواز نہ اٹھائیں، اب وہاں پہ جا کر ان کو تحریک التوا کرنا ہونا، یہ چیزیں آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پرائم منسٹر نے 32 سال کے بعد وہ کام کیا جو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں کر سکا. وہ کریڈٹ میرے لیڈر کو جاتا ہے. انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر باقی جتنے بھی لیڈرشپ تھی اس کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دیا. گو تنویر گو سوشل میڈیا سے ہٹ کے ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر چند ایک لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح کے لوگ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے قسم کے پروپیگنڈے چلا رہے ہیں، دیکھیں اخلاقی اعتبار میں ایک وہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبدالتواب اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد چینل. ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدیر مغل صاحب، جو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بطور معاون بھی کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ایک مثال کے طور پر اس وقت پولیٹکس کے اندر یہ موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری حکومتیں دیکھی، بہت سارے لوگ آئے اور چلے بھی گئے، لیکن اس بار جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے علاوہ جو نوجوانوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، یعنی آپ کے معاشرے کے ہر فرد کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ پہ کام کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، جیسا کہ دیکھیں پاکستان میں جیسے کہ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے نوجوانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی اور عثمان ڈار صاحب کو نوجوانوں کا قلم دان دیا. اسی کو لے کر چلے ہمارے قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب، انہوں نے نوجوانوں کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر ایک پروسیس رکھا، ایک سیٹ اپ رکھا. مجھے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان لگایا اور مجھے بالکل اسپیشلی بتایا گیا کہ آپ نے نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بالخصوص آزاد کشمیر کے سیٹ اپ میں لے کے آنا ہے اور ان کو حکومت کا پارٹ بنانا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سردار تنویر الیاس خان صاحب، جس کے اوپر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 سے 4 سال پہلے میرے پرائم منسٹر نے جو وعدہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا اس کو وفا کیا الحمدللہ. اچھا یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ آپ بطور خاص نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس وقت نوجوانوں کی جو اس وقت صورتحال ہے، میں نے گزشتہ دنوں آپ کو دیکھا، آپ ورک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ دن رات لگے ہوئے ہیں، آپ کے فیس بک پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر اوقات. تو نوجوانوں کے لیے کیا اہم اقدامات وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں یا اب تک آپ نے کیا ورکنگ کی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا ویژن دیں. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے جب لگایا تو آلریڈی اسائنمنٹس انہوں نے اپنی تیار رکھی ہوئی تھی. انہوں نے سیاست سے آنے سے پہلے نوجوانوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ سیاست کو مجھ سے فائدہ ہوگا، مجھے سیاست سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام مجھے دیا. پھر مجھے آئی ٹی سیکٹر کے اندر، دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ انڈیا کی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارے پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے نوجوان وہیں کے وہیں پہ ہیں. تو الحمدللہ پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو پروجیکٹس نوجوانوں کے لیے تیار کیے، اس میں انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے اخراجات کیے اور اس قابل کیا نوجوانوں کو کہ ہم ان کو پاکستان کی مختلف صنعتی انڈسٹریز میں جا کے ان کو اسکل سکھائیں، ہنر سکھائیں، تاکہ وہ اپنا ہنر سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کریں، وہ واپس آئیں جب کشمیر کے اندر تو ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں. جیسا کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر یہ لاسٹ ٹائم تقریباً 27 مارچ کو ایک افتتاحی تقریب ہوئی تھی، جس کے مہمان خصوصی ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب تھے. انہوں نے وہاں پر نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پیکج دیا، جس میں الحمدللہ ہفتے کے اندر ہم 3 کلاسز کروا رہے ہیں اور ایک ای کامرس کی ایک ایجنسی ہے، کمپنی ہے، اس کو ہائر کیا اور اس کو اچھا خاصا معاوضہ دیا انہوں نے، اور وہ الحمدللہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس جا رہا ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، پردے کے اوپر جو 6 مگوئیاں آپ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے پردے کو لازمی قرار دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نامور شخصیت اٹھی اور انہوں نے اس کے خلاف بلکہ جا کے تحریک التوا کا آغاز کیا. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ اپوزیشن، یہ پی ڈی ایم بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. کوئی بھی اچھا کام چاہے وہ ہماری جماعت کرے یا پھر دوسری جماعت کرے، دیکھیں فاروق حیدر صاحب نے جو آزاد کشمیر کے مالی اعتبار سے جو فیصلے کیے، تو ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ہر فورم کے اوپر ان کو سراہا
کیونکہ ان کے اندر یہ ایبلٹی، یہ کوالٹیز موجود تھی کہ وہ دوسروں کو ان کے اچھے کاموں کے کریڈٹ دیتے ہیں. تو بدقسمتی سے یہ وہ اپوزیشن جو ایک دوسرے کو بری اور غلط قسم کی، غلیظ قسم کی گالیاں اور زبان استعمال کرتی تھی، آج ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے یہ بنے ہوئے ہیں. اور اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن سیاسی لڑائی میں اتنی آگے چلی جا چکی ہے کہ وہ اسلام کا بھی اس کا جو تمیز کرنا کہ یہ تو اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کے خلاف کم سے کم ہم آواز نہ اٹھائیں، اب وہاں پہ جا کر ان کو تحریک التوا وہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ چیزیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پرائم منسٹر نے 32 سال کے بعد وہ کام کیا جو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں کر سکا. وہ کریڈٹ میرے لیڈر کو جاتا ہے، قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو، جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کروا کر یہ چیز ثابت کی کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر باقی جتنے بھی لیڈرشپ تھی اس کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دی. وہ ان کے نعرے، ان کی باتیں صرف جھوٹے بے بنیاد پروپیگنڈوں کی حد تک رہی. جو بات آپ جو مجھ سے کوسچن کر رہے ہیں، اس کا میں صرف سمپلی آپ کو یہ جواب دوں گا کہ پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب وہ انسان ہیں جس کا ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی اسلامی اعتبار سے، دیکھیں ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. دیکھیں یہ عزم ہوتا ہے، کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہوتی ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، تو میرا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو میرے لیڈر نے فیصلہ کیا کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں حجاب کریں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن کا یہ ایکٹ، یہ عمل، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرف لے کے آ رہا ہے کہ اب ہمیں ان سے چھٹکارا چاہیے. صحیح. اور دوسری جانب دیکھا جائے کہ پرائم منسٹر کے خلاف بہت ساری آوازیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، گو تنویر گو اور اس طرح کی چیزیں، اور بہت سارے نعرہ بازی بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا سے ہٹ کے ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر چند ایک لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایز اے نوجوان، میں اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میرے پاس نوجوانوں کے امور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے پرائم منسٹر صاحب نے ایک چیز کہی تھی کہ سدھیر، آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے کسی پارٹی کی تفریق میں نہیں آنا. آپ نے نوجوانوں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی علاقے، کسی بھی جگہ کا ہو، اس کو آپ نے ایکول ٹریٹ کرنا ہے. ہمیں تو ایک پورٹ فولیو، ایک کرائٹیریا ملا ہوا ہے جس کے اوپر الحمدللہ ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور جس طرح کے لوگ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے قسم کے پروپیگنڈے چلا رہے ہیں، دیکھیں اخلاقی اعتبار میں ایک وہ آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہوگا. نہیں، ہماری پارٹی کے، دیکھیں میں ان کے لیے، میرا یہ پیغام ہے، جو ہماری پارٹی کے نام نہاد جو اس طرح کے چہرے تھے، ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں، اپنی شناخت بتا رہے ہیں، اپنی تربیت بتا رہے ہیں. احسان فراموش لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے کیریکٹر، اپنے اقدار کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا خاموش رہنا ہی، میں یہ سمجھتا ہوں، انف ہے. کیونکہ ان کے اوپر بولنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کرنا، یہ ہم اپنی تذلیل سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو نائس آف یو برادر. جی تو ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود تھے جناب سدھیر مغل صاحب، ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچا ہے. ناظرین کرام، آج کی جو ان سے میرے سوالات تھے اور ان کے جوابات تھے، ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.